لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ ذرا رکیے، اگر آج رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو تو کیا آپ ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سب سے بڑے گناہ فرمایا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی۔ آج ہم ایک انتہائی اہم حدیث شریف بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے 4 سب سے بڑے گناہوں کو واضح فرمایا ہے۔ حدیث شریف یہ ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ ترجمہ، بڑے گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ روایت مشکات المصابیح کتاب الایمان باب الکبائر میں موجود ہے۔ مختصر لغوی وضاحت، الاشراک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ان شرک لہ المنازیم قرآن میں بھی آیا ہے۔ حقوق، نافرمانی، ایذا دینا۔ قتل النفس، ناحق جان لینا۔ الیمین الغموس، وہ جھوٹی قسم جو انسان کو گناہ میں ڈبو دے۔ تشریح، الاشراک باللہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرک تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یعنی شرک جتنے بھی انسان نے نیک اعمال کیے وہ سب کو برباد کر دیتا ہے، اور ان سے بھی ایک بڑا گناہ ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی نافرمانی ایسی نحوست ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں جلد ملتی ہے، بہقی میں روایت موجود ہے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں والدین کو زبان، ہاتھ یا دل سے تکلیف نہ دے۔ نمبر 2، اپنی حیثیت کے مطابق ان پر حج کرے۔ نمبر 3، بلانے پر فوراً حاضر ہو۔ قتل النفس، ایک جان کو قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو کسی مومن کے قتل میں آدھی بات سے بھی مدد کرے قیامت کے دن اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا عیس من رحمت اللہ۔ طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ ایمین الغموس، ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جھوٹی قسم کو غموس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو گناہوں میں غرق کر دیتی ہے۔ وہ قسم ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ پر کہی جائے، جو صحیح قسم ہو تو وہ گناہ نہیں۔ نصیحت، سامعین کرام، یہ 4 گناہ صرف الفاظ نہیں، یہ جہنم کی طرف کھلے دروازے۔ آج ہی توبہ کرے، والدین سے معافی مانگے، اللہ کی توحید کو مضبوط کرے اور شرک سے بچے جو حقیقی شرک ہے۔ ایک تو وہ شرک جو وہابیوں دیوبندیوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے کہ ہر چیز کو شرک کہتے، تو وہ بہت سی چیزوں کو شرک کہتے، جس طرح اشرف علی تھانوی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ سہرا باندھنا شرک ہے، یعنی جو ولیمہ میں یا شادی کے موقع پر جو دولہا زہرا باندھتے تو ان جاہلوں نے اس کو بھی شرک کہا ہے۔ تو یہ خرگز، اور یہ اولیاء اور علماء کرام کے ہاتھ چومنے کو یا بہت سے اولیاء کے مزارات پر صرف سجدہ کرنے کو شرک کہتے، تو یہ شرک ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ عبادت کی نیت سے کیا جائے تو پھر تو شرک ہے، لیکن اگر تعظیم کی نیت سے کیا جائے پھر حرام ہے، پھر شرک نہیں۔ تو یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو وہ ہرگز بہت سے چیزوں کو شرک کہتے، وہ شرک نہیں۔ جو اصل شرک ہے اللہ جل جلالہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو عبادت کا جو شرع العقائد میں تعریف موجود ہے، کسی کو مستحق عبادت جاننا یا کسی کو واجب الوجود ماننا، اور یہ لوگ تو کسی کو یعنی اولیاء انبیاء کرام سے مدد مانگنے کو بھی شرک کہتے، تو یہ ہرگز شرک نہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم پوری ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ تو جو حقیقی شرک ہے یعنی جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے وہ تو ان سے بچے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔